میں اپنی بائک ٹھیک کروانے کے لیے ریڈیو پاکستان کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ میں نے پرانی پھٹ پٹی سی بائک رکھی ہوئی تھی, بہت زیادہ میرا وہاں سے جانا ہوتا تھا. آپ کی پرانی گاڑی ہو یا پرانی بائک ہو, آپ کے میکینک سے بہت اچھے گھریلو تعلقات ہو جاتے ہیں, اس سے رشتے طے ہو جاتے ہیں. میرے نہیں ہوئے لیکن ہو جاتے ہیں. اتنا آپ کا گاڑی اور بائک پرانی ہونا تو آپ کو اتنا جانا پڑتا ہے. جیسے بعض لوگ اتنا بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے سے گھریلو ریلیشن ہو جاتا ہے ان کا, ہر وقت ڈاکٹر ڈاکٹر, تو اتنے ڈاکٹر اپنا بچوں سے اتنا کلوز نہیں ہوتا جتنا آپ سے ہو جاتا ہے. تو میں ہر 2 دن کے بعد بائک لے کے وہاں جب بھی مدرسے سے آتا تو راستے میں ریڈیو پاکستان سے ہوتا ہوا جاتا. اور ڈرائیو دیکھیں بائک کی کتنی, جامعۃ الرشید سے ہاکس بے روڈ, روزانہ 70 کلومیٹر کی بائک پہ ہماری ڈرائیو تھی, آنا جانا ملا, سمجھتے ہو. اور پھٹ پھٹی بائک, کون سی بائک, لیکن ہم میں جیسے ہی پیسے آئے میرے پاس, سب سے پہلے میں نے بائک اچھی خریدی ہے, لیے جی ٹی او 125, کیونکہ میرا اتنی لمبی جب ڈرائیو ہے تو میں پیسہ کیوں بچاؤں. لوگ مجھے کہتے تھے اس پیسے سے پراپرٹی خریدو, پیسے سے یہ خریدو وہ خریدو. میں کہتا تھا جو چیز میں استعمال میں آ رہی ہے وہ خریدوں نا. یہ دماغ میں عجیب سی چیزیں سنبھالی ہوئی بھائی. جو چیز میرے استعمال میں آ رہی, پہلے میں موجودہ حالت کو تو ٹھیک کروں, فیوچر کے چکر میں حال کو خراب کر دینا یہ بے وقوفی ہے. فیوچر کا یقین نہیں ہے, حال کا کیا ہے, یقین ہے. فیوچر کا کس نے, ہاں آخرت والے فیوچر کا سب کو یقین ہے. دنیا میں فیوچر کا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں رہوں گا, ابھی کا تو مجھے یقین ہے. وہی میں چٹکلا بار بار سنا کے تھک گیا ہوں, آپ بھی سن کے تھک گئے ہوگے, لیکن وہ ہے اتنا زبردست, وہ فٹ آتا ہے ہر جگہ پہ نا. وہی ایک نوجوان پڑا ہوا تھا نا سگریٹ کے کشو, جلدی اسپیڈ سے وہ فارورڈ کر دیتے ہیں نا اسپیڈ کا بٹن دبا کے, اس طرح سے سنا دیتا ہوں. وہ ایک نوجوان سگریٹ کے کنارے کش لے رہا ہے, دھواں نکال رہا ہے. ایک بزرگ گئے, انہوں نے بولا بیٹا تم کیا کر رہے ہو, فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, میٹرک کر لو. انہوں نے میٹرک کے بعد کیا, انہوں نے انٹر کر لینا, پھر انٹر کے بعد کیا ہوگا, 12 سال انٹر میں لگ گئے, بیٹا بی اے کر لینا, پھر کیا انکل, پھر کہنے لگا بیٹا تم پھر ماسٹر کر لینا. تو بیٹا ماسٹر, وہ انکل سے کہتے ہیں انکل ماسٹر کے بعد کیا کروں گا, 16 سال ماسٹر لگیں گے کرنے میں. بیٹا پھر پی ایچ ڈی کر لینا. 18 سال پی گئے آپ میرے. انکل کو ترس آ رہا تھا, بیچارہ سگریٹ پی رہا ہے, سڑک کے کنارے لیٹا, وہ سمندر کے کنارے لیٹا ہوا, ایش کر رہا ہے نا, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. پی ایچ ڈی کر لینا. اس نے کہا پھر کیا کروں بیٹا, پھر شادی کرنا, پھر بچے ہوں گے, پھر کیا کروں, مزے کرنا. پھر تو کہہ رہا ابھی کیا کر رہا ہوں میں ابھی جو مزے ہو رہے ہیں میرے, وہ بڑے مزے کے ہو رہے ہیں. پتہ نہیں 16 سال کس نے دیکھے. خیر اس نوجوان کی سوچ غلط تھی, بزرگ کا اسٹائل غلط تھا. وہ اگر کسی اور طریقے سے سمجھاتے نا تو پھر وہ ٹھیک تھا. مزے ہی اگر کرنے تو بھائی مزے تو میرے بھائی سب سے مزے, چرسی سب سے زیادہ مزے کر رہا ہے. لیکن اس کو ہم اس لیے غلط کہتے ہیں, یہ ایسے مزے ہیں کہ اس سے فیوچر تباہ ہو رہا ہے. تو فیوچر تباہ نہ کریں. جتنا آپ کے پاس مال ہے پہلے حال اچھا کریں اپنا, پھر بچتا ہے تو فیوچر کی فکر کریں آپ. تو ہم نے لے لی اس دور میں جی ٹی او 125. یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ کے کانسیپٹ کو صحیح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 چیزیں حدیث سے ثابت ہے. خاندانی رکھو, ایک سواری خاندانی ہو, ایک مکان خاندانی. مکان خاندانی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا گھر ہو, گھر کی لوکیشن صحیح ہو, گندے نالے پہ نہ ہو, کچرا کنڈیاں نہ ہو اس کے باہر, دھوپ ہوا ہو, کشادہ ہو, بے شک کرائے کا ہو, کسی اور نے بنایا رہو آپ. یہ اس کی بے وقوفی ہے جس نے بنایا. حقیقت ہے نا, پیسہ اس کا لگا, مزے کون اڑا رہا ہے, آپ اڑا رہے. یہ تو کرائے کا گھر تو ایسی لائف کو انجوائے کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اب دیکھو میرے 3 گھر ہیں, اگر میرے ذاتی ہوتے میں تو کروڑوں روپے پھونک چکے ہوتے. میں تو یہاں دھوتی بنیان میں بیٹھا ہوا ہوتا آپ کے سامنے آ کے. 3 گھر کون بنا سکتا ہے. میں مزے اڑا رہا ہوں, بنائے کسی اور نے, مزے کون اڑا رہا ہے, رہنے کے مزے ہم اڑا رہے ہیں. ایسی کی تھوڑا سا کرایہ دے کے چل بھائی. تو کرائے کا گھر تو ایسی مزے کی چیز ہے یار. لوگ کہتے ہیں مالک مکان اگر نکال دے تو اگلی گلی میں چلے جاؤ. تو دنیا سے, زمین سے تھوڑی نکال رہا ہے تمہیں, زمین سے تھوڑی نکالے گا یار تمہیں. پھر بھی ایک دماغ میں اپنا گھر اپنا ہوتا ہے. او بھائی اپنا وپنا ٹوپی ڈرامہ ہے. جیسے عامل روحانی ٹوپی ڈرامے, ایسے اپنا گھر بھی کیا ہے, ٹوپی ڈرامہ. اپنا گھر ہوتا نا تو جو بنانے والا ہے وہ قبر میں نہ لیٹا ہوا ہوتا. مزے تو بچے اڑا رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی رفیع بھائی, باپ ساری زندگی محنت کر کے اپنا اپنا بناتا ہے, وہ مزے کون اڑاتا ہے اس میں. آپ کہہ سکتے ہو بچے بھی تو اپنے ہی ہیں نا,
وہ بھی مزے اڑا لیتے نا تو بھی غنیمت تھا. وہ کون سا اڑاتے ہیں, وہ شادیاں کر کے الگ ہو جاتے ہیں, وہ پھر بیچ باچ کے وہ بھی اپنے کوئی بھی. اگر اپنے گھر میں سب رہ رہے ہوتے تو آدم علیہ السلام اور اماں ہوا نے جو ہمارے لیے گھر بنایا ہوتا نا, وہ ابھی اتنا بڑا ہو چکا ہوتا, اس میں ہم توسیع کرتے رہتے. آدم علیہ السلام کے بچے ہوتے, ان کی شادیاں ہوتی, پھر بہو ہیں, داماد, بچے ہوتے, ہم کہتے ہیں اپنا ہے نا, میرے آدم نے میرے لیے بنایا ہے نا. تو ہم اسی کی دیواریں وسیع کرتے 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 آج وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ مربع گز پہ آدم علیہ السلام کا بنگلہ ہوتا, اور ہم دیواروں سے چمٹے ہوئے ہوتے اور کہتے اپنا گھر اپنا ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کے ہم نے نہیں جانا. یہ جو پوری دنیا آباد ہوئی, چائنا, امریکہ, جاپان, پاکستان, ہندوستان, یہ ساری اس لیے آباد ہوئی ہے, ابھی اپنا گھر نہیں تھا. صحیح ہے نا, نکلے سب, بولے بھائی نکلو یار یہاں سے, کب تک پڑے رہیں گے یہاں پہ. کہاں سے بات چلی تھی, کھچڑی پک گئی پورے بیان کی. ہاں تو 3 چیزیں, تیسری جو بڑی خاندانی تھی وہ تو رہ گئی. 3 چیزوں پہ پیسہ خرچ کرو. 3 چیزوں میں حدیث میں آتا ہے, ویسے تو ایک چیز اور بھی ہے, خوراک بھی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا کہ اس زمانے میں اچھی خوراکیں ہی کھائی جاتی تھیں, گندی خوراکوں کا تصور تھا نہیں. تو پہلی چیز ہے سواری. سواری کون سی ہونی چاہیے, خاندانی. دوسری چیز ہے گھر. تیسری چیز ہے بیوی. سمجھتے ہو, کنجوسی کی وجہ سے خراب رشتے پہ سمجھوتا. اگر لڑکی اچھی ہے, خاندانی ہے, مہر زیادہ مانگ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, گاڑی بیچ کے مہر دے دو. اچھا رشتہ اگر مل رہا ہے خاندانی, اگر مہر زیادہ مانگ رہے ہیں تو اس معاملے میں کنجوسی مت. اپنے آپ کو گروی رکھ کے بینک سے قرضہ لے لو, اسلامی بینک سے, کوئی بات نہیں, ایک دن نکل آؤ گے. اچھا رشتہ ہاتھ سے گیا اور پیسے بچانے کے چکر میں کوئی آڑا ترچھا آ گیا, آڑا ترچھا اخلاق کی لحاظ سے, تو بد اخلاق اور بد تہذیب عورت جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ, یہ عورتیں پھر آپ کی زندگی کا مزہ خراب. ہمیں تجربہ ہوتا ہے نا, ہم کبھی سفر میں جاتے ہیں, کچھ دوست جا رہے ہیں گھومنے پھرنے, کئی دوستوں کے ساتھ, ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے گھر والے بیان سنے بولے اچھا یہ جو آپ کے ساتھ دوست گئے تھے یہ میرے میاں کی بات تو نہیں ہو رہی. بھائی میرے ساتھ تو بہت سارے دوست جاتے ہیں, کبھی کوئی چلا گیا کبھی کوئی چلا گیا. ہمیں یاد ہے ہم 15 دن 1 مہینے کے ٹور سے واپس آ رہے ہیں, کچھ کے چہروں پہ مسکراہٹ, 1 مہینے بعد گھر جا رہے ہیں, اور کچھ کہہ رہے ہیں یار اب مزید کہیں اور اگر چلتے ہیں. صحیح یار تھوڑا کوئٹہ کا بھی چکر لگا لیں. ہم کہتے تھے یار 15-20 دن ہو گئے, آدمی گھر سے دور ہے تو گھر والوں کی یاد ستاتی ہے. کہہ رہے ہیں یار جتنے سکون سے گاڑی میں زندگی گزر رہی ہے, یعنی چہرے کے ایکسپریشن سے لگ جاتا ہے کہ ان کو گھر جانے کا بالکل بھی شوق بولو نہیں ہے.